السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے؟ دنیا اسے ثقافت کہتی ہے۔ آئیے آج سنتے ہیں ایک ایسی کہانی جس کا نام ہے ثقافت کی برکت۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک ہری بھری وادی میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جنہیں سب بابا صاحب کہتے تھے۔ بابا صاحب بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کا دل اللہ کی محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ صبح سویرے پرندوں کے لیے دانہ ڈالتے اور مٹی کے پیالوں میں تازہ پانی بھر کر رکھتے۔ پرندے بھی ان سے بہت مانوس تھے اور ان کے گرد چہچہاتے رہتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وادی میں بارشیں رک گئیں اور شدید قحط پڑ گیا۔ ہری بھری گھاس سوکھ کر پیلی ہو گئی اور ندیاں خشک ہو گئیں۔ تمام پرندے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ بابا فرید کے پاس بھی کھانے پینے کا سامان ختم ہونے والا تھا، یہاں تک کہ ایک دن مٹی کے برتن میں صرف ایک آخری مٹھی اناج باقی بچا تھا۔ بابا صاحب نے اس اناج کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، اگر یہ میں نے خود کھا لیا تو شاید میری ایک وقت کی بھوک مٹ جائے، لیکن یہ معصوم پرندے جو کئی دن سے بھوکے ہیں شاید دم توڑ دیں۔ انہوں نے مسکرا کر وہ آخری مٹھی اناج بھی پرندوں کے لیے چبوترے پر بکھیر دیا۔ ابھی ایک چھوٹا سا نیلا پرندہ دانہ چگی رہا تھا کہ کہیں سے ایک کالا کوا اڑتا ہوا آیا۔ کوا بہت لالچی تھا۔ اس نے بابا صاحب کو دیکھا اور طنز سے بولا، اے درویش، تم کیسے نادان ہو؟ تم نے اپنا آخری کھانا بھی دوسروں کو دے دیا، اب تم خود کیا کھاؤ گے؟ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے، مجھے بھی اس کا پتہ بتاؤ۔ بابا صاحب نے بڑی نرمی سے جواب دیا، اے کوے، میرا خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ میرا اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ یاد رکھو، جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اسی رات اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ آسمان پر بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ وادی کی پیاس بجھ گئی اور اگلی صبح ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی۔ جب بابا صاحب بیدار ہوئے اور اپنی جھونپڑی کا دروازہ کھولا تو دنگ رہ گئے۔ ان کے سامنے اناج کے تھیلے اور پھلوں کی ٹوکریاں رکھی تھیں۔ یہ وہ گاؤں والے تھے جنہوں نے بابا صاحب کی ثقافت سے متاثر ہو کر شکرانے کے طور پر یہ تحفے بھیجے تھے۔ اسی دوران وہ نیلا پرندہ اڑتا ہوا آیا جسے بابا صاحب نے آخری دانہ کھلایا تھا۔ اس کی چونچ میں ایک چمکتا ہوا سونے کا سکہ تھا جو اس نے بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ کوا یہ سب دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور اسے سمجھ آ گئی کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ دیکھا آپ نے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سخاوت کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس غیب سے برکت ڈال دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، عرش والا بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی کہانیاں ملتی رہیں۔